یہ تاریخ اسلام کا وہ لمحہ تھا جب خلافت کا فیصلہ ایک نیا موڑ لینے جا رہا تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں سرگوشیاں ہونے لگی، کوفہ اور بصرہ میں قیاس آرائیاں ہونے لگے، اور دمشق کی دربار میں ایک ایسا اعلان ہونے والا تھا جس نے اسلامی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ کیا یزید کی نامزدگی پہلے سے طے شدہ تھی؟ کیا لوگوں نے خوشی سے بیعت کی یا زبردستی کروائی گئی؟ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان تمام سوالات کے جوابات، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس کے اختتام پر ایک حیران کن تاریخی حقیقت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ میں ہوں عبدالناصر اور آپ دیکھ رہے الناصر وائس۔ جہاں تاریخ بولتی ہے تو چلیے وقت کے پردے کو ہٹاتے ہیں اور تمام حقیقت کو سامنے لاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور میں یزید کی ولی عہدی کا معاملہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم اور متنازع موضوع رہا ہے۔ اس حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں کہ اس فیصلے کا آغاز کس نے کیا تھا اور اس کی حمایت یا مخالفت کن شخصیات نے کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 41 ہجری میں خلافت سنبھال لی تھی اور اسلامی سلطنت میں استحکام پیدا کیا۔ آپ کا خواہش تھی کہ خلافت کا تسلسل برقرار رہے اور امت دوبارہ کوئی انتشار نہ پھیلے، جیسا کہ ماضی میں جنگ جمل و صفین کے دوران ہوا تھا۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ یزید کی ولی عہدی مقرر کریں تاکہ آپ کے بعد سلطنت میں استحکام برقرار رہے اور کوئی خلا پیدا نہ ہو جائے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اگر آپ یزید کو ولی عہد مقرر کر دیتی تو آپ کے بعد معاملات میں استحکام رہے گا اور بغاوتوں کا خدشہ کم ہو جائے گا۔ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس مشورے پر مزید غور کیا اور دیگر بااثر افراد سے بھی مشاورت کی، جن میں حضرت زیاد بن ابیہ بصرہ کے گورنر اور دیگر حکومتی اہلکار شامل تھے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے مختلف صوبوں کے گورنروں کو حکم دیا کہ وہ یزید کے لیے بیعت لی جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ میں تھے۔ اسی واقعے کو ایک دوسری روایت میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کو خط لکھ کر بھیجا تھا کہ تم میرا یہ خط پڑھتے ہی اپنے آپ کو معذول سمجھو، مگر جب یہ خط مغیرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی تعامل میں دیر کی۔ جس ٹائم وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے تعامل حکم میں دیر کرنے کی وجہ دریافت۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیر کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک خاص کام کی تیاری میں مصروف تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر پوچھا کہ وہ کیا کام تھا؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں لوگوں سے تمہارے بیٹے یزید کی آئندہ خلافت کے لیے بیعت لے رہا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر خوش ہوئے اور انہوں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو پھر بحال کر کے کوفہ کی جانب روانہ کر دیا۔ یزید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ باپ کو بیٹے کے ساتھ محبت ہونا اور باپ کا بیٹے کی حکومت و عزت بڑھانے کی کوشش کرنا ایک فطری تقاضا ہے، اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ نہ کچھ معذور بھی سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی معذرت پیش نہیں ہو سکتی ہے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں آ کر وہاں کے شرفاء اور رؤساء کو بلا کر اس بات پر آمادہ کر دیا کہ یزید کی ولی عہدی پر رضامند ہو جائے۔ جب کوفہ کے بااثر لوگ اس بات پر رضامند ہو گئے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا
کہ آئندہ مسلمانوں کو فتنہ و فساد اور خون ریزی سے اسی طرح نجات مل سکتی ہے کہ امیر المومنین اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد فرما دی۔ تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے موسیٰ کے امرا کابر کوفہ کا ایک وفد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ کیا۔ ان لوگوں نے دمشق میں حاضر ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اس رائے کو پسند کرتے ہیں کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے بیعت لی جائے۔ اس وقت کے آنے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ارادے اور خواہش میں اور بھی قوت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے وفد مذکورہ کو عزت کے ساتھ رخصت کیا اور کہا کہ جب وقت آئے گا تو تم لوگوں سے بیعت لی جائیں گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت دور اندیش اور احتیاط کو کام میں لانے والے تھے۔ وہی اندازہ کرنا چاہتے تھے کہ عالم اسلام کی کثرت اور رعایا ان کی خواہش کے موافق ہے یا نہیں۔ اب انہوں نے ایک طرف مروان بن حکم والی مدینہ کو، دوسری طرف زیاد بن ابو سفیان والی بصرہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ کو خوف ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں خلافت کے لیے فتنہ و فساد برپا نہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کسی شخص کو نامزد کر دوں کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہو۔ بوڑھے لوگوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا، نوجوانوں میں میرا بیٹا یزید سب سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تم کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ احتیاط سے اس معاملے کو مشورہ کرو اور ان کو یزید کی آئندہ خلافت کے لیے بیعت کرنے پر آمادہ کرو۔ جب زیاد بن ابو سفیان والی بصرہ کے پاس خط پہنچا تو انہوں نے بصرہ کے ایک رئیس عبید بن کعب نمری کو بلا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خط دکھا دیا اور کہا کہ میرے نزدیک امیر المومنین نے اس معاملے میں عجلت سے کام لیا ہے اور اچھی طرح غور نہیں فرمایا، کیونکہ یزید ایک لہولاب میں مصروف رہنے والا نوجوان ہے۔ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ سیر و شکار میں بہت مشغول رہتا ہے، وہ ضرور اس کی بیعت میں پس و پشت کرے گا۔ عبید بن کعب نے کہا کہ آپ کو امیر المومنین کی رائے کے خلاف اظہار رائے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ کو دمشق بھیج دیجیے، میں یزید سے جا کر ملوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ تم اپنی حالت میں اصلاح پیدا کرو، تمہارے بیعت میں کوئی وقت اور رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ یقین ہے کہ یزید ضرور اس نصیحت کو مان لے گا۔ جب اس کی حالت میں خوشگوار تبدیلی پیدا ہوگی تو پھر لوگوں کو بھی بیعت میں کوئی تعامل نہ ہوگا اور امیر المومنین کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ زیاد نے اس رائے کو پسند کر کے فوراً عبید کو دمشق کی جانب روانہ کر دیا۔ عبید نے یزید کو تمام نشیب و فراز سمجھائے۔ مدینہ منورہ میں جب مروان کے پاس یہ خط پہنچا تو اس نے شریفہ مدینہ کو جمع کر کے اول صرف اس قدر سنایا گیا کہ امیر المومنین کا خط آیا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی شخص کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد فرما دے۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ یہ رائے بہت پسندیدہ ہے، ہم سب اس کے مؤید ہیں۔ پھر چند روز کے بعد مروان بن حکم نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور سنایا کہ دمشق سے امیر المومنین کا دوسرا خط آیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے یزید کو ولی عہدی کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن ابوبکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے سخت مخالفت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ انتخاب مسلمانوں کی بہتری کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی بربادی کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح تو خلافت اسلامیہ کسر و کسرہ کی سلطنت سے مشابہ ہو جائیں گی کہ باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہوا کرے۔ یہ انتخاب نشان اسلام کے خلاف ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اہل مدینہ اور اہل حجاز خط سے معلوم کرنے کے بعد کچھ دن خاموش تھے اور سوچ رہے تھے کہ اہل مدینہ کو کس طرح رضامند کیا جائے کہ اتنے میں خبر پہنچی کہ کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ یہ سنہ 51 ہجری کا واقعہ ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی خبر وفات سن کر انہوں نے زیاد بن ابو سفیان کو کوفہ کی حکومت بھی سپرد کر دی۔ زیاد بن ابو سفیان کو بصرہ کوفہ دونوں جگہ کی حکومت سپرد کرنے میں یہ بھی مصلحت تھی کہ جس طرح وہ تمام اہل عراق کو بیعت پر آمادہ کرنے کی خدمت انجام دے سکتے تھے،
کوئی دوسرا اس کام کو بحسن و خوبی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کسی قدر نرمی اور درگزر بھی تھی، لیکن زیاد بن ابو سفیان عراقیوں کے مزاج سے خوب واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کے ساتھ سختی نہ برتی جائے یہ راہ راست پر قائم نہیں رہ سکتے، اسی لیے ان کی حکومت کا زمانہ بہت کامیاب رہا، اور وہ سب سے پہلے شخص ہے جو کوفہ و بصرہ دونوں کے حاکم مقرر ہوئے، اور بعد میں تمام ایران و خراسان بھی ترکستان تک ان کے سپرد کر دیا گیا۔ زیاد بن ابو سفیان نے بصرہ میں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود کوفہ کو 2000 آدمی لے کر روانہ ہوئے۔ کوفہ کی جامعہ مسجد میں جا کر جب پہلی مرتبہ انہوں نے خطبہ سنانا شروع کی تو اہل کوفہ نے جو اپنے حاکموں کی تحقیر اور حکومت وقت کی خلاف ورزی کی عادی تھی ان کے ساتھ بھی تمسخرانہ برتاؤ شروع کیا، یعنی چاروں طرف سے ان کی جانب سنگریز آنے لگی۔ زیاد بن ابو سفیان نے فوراً خطبہ بند کر کے اپنے امرائیوں کو حکم دیا کہ مسجد کا محاصرہ کر کے کسی شخص کو باہر نہ نکلنے دے۔ پھر مسجد کے دروازے پر کرسی بچھا کر بیٹھ گئے اور چار شخصوں کو بلا کر قسمیں لینے لگی کہ انہوں نے سنگریزیں پھینکی ہی یا نہیں۔ کل 30 آدمی ایسے نکلے جنہوں نے سنگریزیں پھینکے تھے، باقیوں کو چھوڑ کر ان 30 آدمیوں کے ہاتھ کٹوا دیے۔ اس طرح اور بعض سخت سزائیں اہل کوفہ کو ان کی غلطیوں پر دی گئی تو چند روز میں وہ بالکل سیدھے ہو گئے۔ زیاد بن ابو سفیان 6 مہینہ کوفہ میں اور 6 مہینہ بصرہ میں رہنے لگے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اعمال کے نام ایک حکم جاری کیا کہ لوگوں سے یزید کی خوبیاں بیان کرو اور اپنے اپنے علاقوں کے بااثر لوگوں کا ایک وفد میرے پاس بھیجو، میں بیعت یزید کی نسبت لوگوں سے خود گفتگو کروں۔ چنانچہ ہر صوبے سے ایک وفد دمشق میں آ گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے الگ الگ بھی گفتگو کی، پھر ایک مجلس ترتیب دے کر سب کو اس میں جمع کیا اور کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حمد و ثنا کے بعد اسلام کی خوبیاں، خلفاء کے فرائض، وہ حقوق احکام کی اطاعت اور عوام کی فرائض بیان فرما کر یزید کی شجاعت، سخاوت، عقل و تدبیر اور انتظامی قابلیت کا ذکر کر کے اس بات کی خواہش ظاہر کہ یزید کی ولی عہدی پر بیعت کر لینی چاہیے۔ ان وفود میں مدینہ سے محمد بن عمرو بن حزم گئے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین، آپ یزید کو خلیفہ تو بنائے جاتے ہو، لیکن ذرا اس بات پر بھی غور فرما لے کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے اس فعل کا اللہ تعالیٰ کی جناب میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر فرمایا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی رائے سے موافق میری خیر خواہی کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت لڑکے ہی لڑکے رہ گئے ہیں اور میرا بیٹا ان میں زیادہ مستحق ہے۔ ان کے بعد اور لوگ ایک کے بعد دیگرے کھڑے ہوئے اور سب نے تائید ہی کی۔ مصر سے حنق بن قیس رضی اللہ عنہ آئے تھے۔ جب سب تقریریں ہو چکی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حنق بن قیس رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے اور سچ بولوں تو آپ کا خوف ہے۔ آپ ہم سے اس معاملے میں مشورہ کیوں لیتی؟ آپ ہم سے زیادہ یزید کی حالت سے واقف ہے۔ آپ کی ذمہ داری پر ہم بیعت کرنے کو تیار ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حنق بن قیس رضی اللہ عنہ ان الفاظ کو مال غنیمت سمجھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ حجاز یعنی مکہ و مدینہ کے لوگوں کا خیال تھا، اور وہیں ایسے لوگ موجود تھے جو جرأت کے ساتھ اظہار مخالفت کر سکتے تھے۔